الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس پاکیزہ محفل میں سلطان الاولیاء حضرت مخدوم محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے محترم المقام حضرت مولانا قاری خادم حسین صاحب اور برادر محتشم مولانا بہادر حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور زینت القراء استاد الحفاظ برادر محتشم قاری محمد اکرم فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے، اور جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بالترتیب سلسلہ درس قرآن مجید کئی ماہ سے الحمدللہ ہماری اس جامع مسجد میں جاری ہے۔ صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص میں برکت فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس پاکیزہ محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر سورۃ البقرہ کی 2 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی تھی، اور آج آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل ربط عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط قرآن بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان کا ذکر تھا، پھر ان لوگوں کے حالات بیان فرمائے، کتنی ان کے اندر غفلت تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر و منزلت نہ کی۔ اس کے اختتام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 78 مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے۔ بلکہ آپ کے نام پر ایک پوری سورت بھی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ اور قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، امتحان کا بھی ذکر ہے، آپ کے امتحانات کا بھی ذکر ہے۔ ابراہیم کا جو لفظ ہے، سب سے پہلے ان کلمات طیبات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، واو کے بعد از ہے، تو درس قرآن یہ دور دور تک علماء بھی سنتے ہیں، طالب علم بھی سنتے ہیں، تو ان کے ذوق علمی کے لیے عرض کرتا ہوں
کہ جب یہ از آتا ہے تو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جملہ مضاف الیہ، پھر یہ مفعول فی بنے گا، مفعول فی بنے گا۔ ادھر اذکر کا لفظ مفسرین کہتے ہیں معذوف ہے۔ اذکر کا خطاب ہمارے آقا نامدار امام الانبیاء سیاح لامکان خسرو خوباں مشفق کائنات سراپا رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اذکر کا معنی اے محبوب یاد کرو، اور آگے جو واقعہ جو قصہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کو محبوب یاد کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ اول الخلق آمنہ کے لال ہے، نورانیت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ حدیث ایک اور بھی ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوت میں لائے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تیسری حدیث بھی ہے جی، اول ما خلق اللہ الروح، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ روح کو پہلے پیدا فرمایا، ایک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پہلے پیدا فرمایا، اور ایک کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جناب چوتھی حدیث بھی ایک ہے، چوتھی حدیث بھی ہے۔ چوتھی حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ اب کتنی چیزوں کا ذکر آ گیا؟ 4، نور مصطفیٰ، عقل ہے، روح ہے، اور چوتھی چیز کون سی؟ قلم ہوگی، عقل ہوگی جی۔ 4 چیزوں کی اولیت کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ اب آپ حدیث پاک کو کیسے سمجھیں گے؟ 4 کے بارے میں حکم ہے سب سے پہلے جی۔ اولیت ایک حقیقی ہوتی ہے جو سب سے پہلے ہو، اور ایک اولیت اضافی بھی ہوتی ہے جو بعض سے پہلے بعض کے بعد ہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کو جو اولیت حاصل ہے وہ اولیت حقیقی حاصل ہے۔ کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا سب سے پہلے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نہ عرش اولا، نہ سدرۃ المنتہا، نہ سماوات، نہ زمین، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ مکان نہ زمان، کچھ بھی نہ تھا۔ یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا یا جابرو، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سن رہے ہو؟ اولیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ کے حمد کا ذکر ہے۔ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر آمنہ کے لال کے اوصاف بھی یہی ہے، آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ نورانیت کے اعتبار سے سب سے پہلے، بشریت کے اعتبار سے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لہٰذا آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ چونکہ ساری کائنات آپ کی نگاہوں کے سامنے بنی ہے، اللہ اس لیے فرماتے ہیں محبوب یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو۔ یہ قرآن کی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سب سے پہلے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو تخلیق فرمایا، تو پھر حقیقت محمدیہ کو اللہ نے کہاں رکھا کہ جب کہ عرش بھی نہ تھا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، کچھ بھی نہ تھا، مکان تھا نہیں، تو حقیقت محمدیہ پھر کہاں تھی؟ عرفاء فرماتے ہیں جن کا قلب روشن ہے، باطن روشن ہے، ظاہری اور باطنی علم کے جو جامع حضرات ہیں، انہوں نے لکھا تفاسیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں جہاں وہ تھا خود، حقیقت محمدیہ کو بھی ادھر ہی رکھا، جو لامکانی ہے رب۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب ظاہر فرمایا، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، تو نور محمدی ظاہر ہو گیا۔ نور محمدی نے کثرت سے ذکر کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں گم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، پھر نور ظاہر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اذکر، اے محبوب یاد کرو، تو یاد تو اسے دلایا جاتا ہے نا جو پہلے موجود ہو۔ یہ ساری کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے بنی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بے کلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس آپ نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کے اندر کامیابی حاصل فرمائی، مکمل کیا ان کلمات کو۔ تو یہاں ٹھہر کے عرض کرتا ہوں، لفظ ابراہیم کتنی بار قرآن میں؟ 78 مرتبہ۔ اور لفظ ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ ابن کریم، مہربان ابا۔ آپ کے نام کے اندر ہی یہ خوبی پائی جاتی ہے، اور نام کا اثر ہوتا ہے۔ ابن کریم، مہربان ابا، مہربان باپ والد، ابن کریم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بہت مہربان تھے، نرم مزاج تھے، اور مہمان نواز تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے دن آخرت کو، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جو مہمان سے چھپتا ہے، بازار میں دیکھا کوئی گزر رہا ہے تو دوسری طرف رخ پھیر لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دل کا روگی ہے۔ مہمان سے چھپنا، تو آپ ایک ایک میل تک بھی پیدل چل کے مہمانوں کی تلاش فرماتے تھے، پھر مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پھر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ہمارے یہ اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور مہمان جو ہے آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا، برکت آپ کے پاس چھوڑ کے جائے گا، کھائے گا وہ اپنی قسمت، لیکن آپ کے پاس برکت ہوگی، پھر لنگر زیادہ ہوگا، ادھر لنگر زیادہ آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان اور مہمان نواز، اور حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ بھی بڑا آپ کو پیار ہے۔ اس لیے ہم درود بھی نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی۔ ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھی بھجوایا تھا امت محمدیہ کی طرف۔ آپ کے رب نے آپ کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے پورے کر دکھائے۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ وہ کلمات کیا ہے۔ میرے پاس ہے تفسیر مظہری،
قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں کہا جاتا ہے بیہقی وقت، اپنے وقت کے امام بیہقی کی عظیم محدث اللہ کے ولی حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پتی۔ طالب علموں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی طالب علم تھے، آپ پڑھ رہے تھے تو 350 کتابیں درسیات کے علاوہ آپ نے مطالعہ فرما لی، ذوق مطالعہ، ابھی طالب علم تھے، 350 کتب حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ فارسی کے اندر بھی آپ کی کتاب ہے، مسائل فقہ پر ہے، قرآن کی تفسیر آپ نے 10 جلدوں کے اندر لکھی، یہ پہلا جلد تفسیر مظہری۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں قاضی ثناءاللہ صاحب، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، ایک ہے حضرت اکرمہ، وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل کا بیٹا، وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہہ دیا ہیندا کے ہوندا پتر، دل دکھ گیا، حضور علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، تم نے تانا کیوں دیا ہے؟ اور ایک مرتبہ کسی نے تانا دیا جو فارس سے گئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکتے بکاتے، کبھی مجوسیوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس، کبھی یہودیوں کے پاس، بکتے بکاتے، آخر میں کسی نے کہا مدینے کے تاجدار آئیں گے، مدینہ طیبہ، وہاں بکتے بکاتے پہنچے اور پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، پیارے محبوب کی غلامی میں آ گئے۔ تو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، کسی نے کہہ دیا نہ تیری ماں ہے، نہ ادھر باپ ہے، نہ بھائی ہے، تو کون لگتا ہے؟ اللہ کے محبوب تشریف لائے مسجد شریف میں تو دیکھا کونے میں آپ کا غلام وہ رو رہا تھا۔ ہم تو نہیں اندازہ لگاتے نا کہ یہ بات کرنی ہے، اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں دل دکھ گیا، رو رہے تھے۔ کائنات کے والی کی جب نگاہ کرم پڑی، آپ نے دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ لوگ کہتے ہیں تو کون لگتا ہے؟ نہ تیری ادھر امی ہے، نہ ابو ہے، نہ تیرا خاندان ہے۔ اللہ کے محبوب میں تو سب کو چھوڑ کے آیا آپ کے پاس، نہ میری ماں ہے، نہ ابا ہے، نہ چچا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے ہیں تو آپ ہی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر کے ساتھ کھڑا کر فرمایا میرے غلاموں دیکھو، اور انہیں فرمایا آج کے بعد کوئی پوچھے سلمان تجھ سے تو کہہ دینا سلمان منا اہل البیت، تو میرے گھر کا فرد ہے، تو ہمارا ہے۔ محبوب پیار کیسے کرتے ہیں؟ زید بن حارثہ بھی بکتے بکاتے، وہ بھی غلام تھا، پھر حضور علیہ السلام کی غلامی میں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں پتا چلا کہ فلاں جگہ ہے، اس کا باپ، اس کا چچا آیا، اس کی ماں رو رہی ہے، ہمیں پتا چلا ہے آپ کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، وہ بیٹھا ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتنا پیار فرمایا، اتنی شفقت فرمائی، جب رشتہ دار ملے تو کہتے ہیں میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، انہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قربان جائیں آپ کی شفقتوں پر کہ وہ کلمات کون سے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے، میں تفسیر کا حوالہ عرض کر رہا تھا، تفسیر مظہری، تو اس کے اندر آپ لکھتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کو پانی کا لوٹا بھی بھر کر رکھ دیتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، دیکھا پانی کا لوٹا بھرا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ لوٹا پانی کا کس نے بھر کے رکھا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ نے۔ آپ اتنے خوش ہوئے، دعا مانگی یا اللہ علمہ الکتاب، قرآن کا انہیں عالم بنا دے۔ اب محدث انہوں نے کہتے ہیں حبر الامہ، ترجمان القرآن، قرآن کے ترجمان حضرت عبداللہ بن عباس۔ خدمت اس انداز سے کہی کی جائے کہ کہنا نہ پڑے، پھر دل سے دعا نکلتی۔ ہر کے خدمت کر دے او مخدوم شد،
ہر کے خود را دید وہ محروم شد. خادم کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. خادم کا پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. وہ فرماتے ہیں وہ 30 کلمات، 30 چیزیں. 30 فرماتے ہیں 10 کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر ہے، 10 کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے، اور 10 کا ذکر سورۃ مومنون میں ہے. میں وہ کلمات طیبات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. گھر جا کر ترجمے والا قرآن رکھو. کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جس میں عشق رسول کی خوشبو اور نورانیت ملتی ہے. کنز الایمان ہر سنی کے گھر میں ہونا چاہیے، اور جن کے گھر میں انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان کو پڑھو. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ترجمہ پھر آپ دیکھ لینا، کچھ میں بھی عرض کر دیتا ہوں. 10 چیزیں سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ تو قرآن میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات پورے کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بلند مقام ملتا ہے امتحان بھی ہوتا ہے. امتحان مقاصد جن کے اونچے ہیں اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. دیکھتے ہیں نا میٹرک کا امتحان، پھر آگے ہے جی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ہے، فورتھ ایئر. جس طرح تعلیم کا معیار بڑھتا امتحان بھی مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی عامہ ہے، اور اسی طرح پھر مڈل، عامہ، خاصہ، پھر عالیہ ہے، پھر عالمیہ ہے. تو جیسے علم کا معیار اونچا، امتحان بھی اللہ کی بارگاہ میں جتنی شان بلند، امتحان بھی مشکل. امتحان بھی مشکل. پہلے تو 10 چیزیں یہ سورۃ توبہ کے اندر ہیں. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، وہ جو عبادت کرنے والے. حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی آپ نے، عبادت بھی کرتے رہے. حامدون میں بھی ہیں سائحون، روزہ رکھنے والے. راکعون، ساجدون، آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے. انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے نیکی کا حکم دینا. والناہون عن المنکر، برائی سے روکنا. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا. یہاں ٹھہر کے میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں والناہون عن المنکر پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں برائی سے روکنے کے 3 مرحلے. ہر جگہ ایک طریقہ نہیں کہ ڈنڈا لے لیا برائی سے روکنے کے لیے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے برائی اور بڑھ جائے. برائی سے روکنے کے طریقے سب سے پہلے یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ ہاتھ کے ذریعے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ کے اندر طاقت نہیں پھر کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرے. جس طرح علماء سٹیج پہ بیٹھ کر ممبر پہ عوام کو برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. فَلْيُغَيِّرْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی بات کرتا ہے جھگڑا اور زیادہ ہوتا ہے. زبان سے بات کرتا ہے تو اور زیادہ فتنہ پیدا ہوتا ہے. پھر زبان ہی نہ کھولے، وہاں خاموش ہو جائے. دل میں نفرت رکھے، بس دل میں نفرت. اگر دل کے اندر نفرت نہیں رکھے گا تو پھر نقصان ہوگا. حدیث پاک ہے بنی اسرائیل کہ علماء جو تھے بنی اسرائیل کے عوام کو برائیوں سے روکتے رہے. دیکھا جب عوام برائیوں سے نہ رکے تو پھر انہوں نے عوام سے یاری لگا لی. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یارانہ دوستی، کھانا پینا سب کچھ. پھر عذاب آیا تو سارے ہی رگڑے گئے. بلکہ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے تو نصیحت کر رہے تھے تقریر کے دوران. انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے نے بد نگاہی کی. بد نگاہی کی. بد نگاہی جب کی تھوڑے سے ناراض ہوئے تو ممبر سے گرے نیچے آ گئے. اور باہر کوئی بیٹا گیا ہوا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی ختم ہو گیا اور بھی نقصان ہو گیا.
اس دور کے اندر جو اللہ کے نبی تھے اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، فرمایا میری خاطر یہ صرف یہی کچھ ناراض ہوئے، تھوڑا سا غصے سے دیکھا میری جب وہ نافرمانی کر رہا تھا۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے، برائی سے روکنا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے جی، اب جی کیسے روکیں؟ لیکن جنہوں نے روکا اس چیز کی پرواہ نہیں کی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قرب کتنا نصیب ہوا۔ علامہ صاحب آگے تشریف لائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب بھی تشریف لائے، برادرم قاری محمد شاہد صاحب بھی تشریف لائے، اور برادر محتشم بھائی محمد سلیم صاحب بھی تشریف لائے۔ چشم ماں روشن دل ماشا، سجن آمن اکھیں ٹھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحریک، علماء اہل سنت۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں 10 کلمات سورۃ توبہ کے اندر، برائی سے روکنے کے مختلف طریقے ہیں، ہر جگہ ڈنڈا استعمال، اور جہاں پھر کہیں زبان کو بھی بند رکھنا پڑتا ہے۔ اور آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، حدوں کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دین کے بارے میں اللہ کے محبوب نے، تو وہیں رہے، باہر نہ نکلے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ دونوں طرف پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور دین کے بارے میں فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا تم نے چلنا ہے، دائیں بائیں جو پردے ہیں اگر تم نے ہٹا دیے نا پھر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے، اسی طرف تم رخ کر لو گے۔ اور یوں بھی فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے کئی راستے اور نکل رہے ہیں، ان راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے، ادھر ادھر دیکھا تو شیطان پھر پکڑ لے گا، جس طرح بکری کو بھیڑیا پکڑ لیتا۔ اللہ کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پرفتن دور ہے، ایمان کو بچانا اب آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ نسبت والے لوگ ہیں، ولیوں کے ساتھ نسبت ہو یا کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، ایمان بچ جائے گا۔ الحمدللہ سنیوں کو یہ نصیب ہے، دونوں چیزیں ہمیں نصیب ہیں جی۔ کوئی نقش بندیوں کا غلام ہے جی، کوئی چشتیوں کا غلام ہے، کوئی سہر وردیوں کا غلام ہے جی، کوئی قادریوں کا غلام ہے، سبھی ہم نسبت والے بیٹھے ہیں، اور درود و سلام بھی الحمدللہ ہمیں نصیب ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت۔ خطاب جب ہو تو تحذیر بھی ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، دونوں چیزیں، بشارتیں بھی دی جائیں، یہ نیکی کا کام کرو گے اتنا ثواب ہوگا، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور برائی کے بارے میں سزا کا ذکر کریں گے تو خوف پیدا ہوگا، صرف ڈرانا ہی نہیں اور صرف بشارتیں نہیں بلکہ دونوں چیزیں۔ اور آگے سورت احزاب کے اندر 10 کلمات، سورت احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والقانتین، قانتین کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں فرما برداری کرنے والے، باقی میں نے بتا دیا کنز الایمان ہر گھر میں۔ ممتاز بھائی آپ کے گھر میں ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے گھر میں بھی ہے جی کنز الایمان؟ غلام یاسین آپ کے گھر میں بھی ہے کنز الایمان؟ حاجی صاحب آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ حاجی صاحب کے گھر میں کنز الایمان نہیں ہے، ترجمۃ القرآن، ٹھیک ہے نا؟ بس ہاں، ایک نسخہ آپ اور 3 نسخے اور بھی ساتھیوں کو لے کر آپ نے دینے، کنز الایمان، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آگے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، قانتین والقانتات، آگے صادقین والصادقات والصابرین، یہ ترجمہ آپ دیکھیں گے نا، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، سبحان اللہ، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو۔ پرانے دور کے لوگ تھے نا، راستے کچے تھے، علم بھی تھوڑا تھا، صدقہ خیرات بہت کرتے تھے، دیکھا مسجدوں کے دروازوں پر عورتیں آ کر خیرات کرتی تھی، رزق میں بھی بہت برکت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ذوق نصیب فرمائے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی
صبر جنہاں دے پلے رب ہونے دے رلے تے سارا جگ ہونے دی جتی دے تلے سبحان اللہ تھوڑی سی سریکی بھی ہو جائے نا ٹھیک ہے نا جی کہنا دور دور سنتے ہیں وہ کشمیر سے فون آیا کہ ہم بھی سن رہے ہیں جی درس قرآن ٹھیک ہے نا جی پیارے محبوب کے پیارے غلاموں آگے فرمایا والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں رجب آگے شعبان پھر ماہ سبحان اللہ ہاں نفلی عبادت ایک نیکی کرو گے 70 کا ثواب جی ایڈوانس تیار ہو جاؤ روزوں کے لیے انشاءاللہ بلڈ نہ اپ ہوگا نہ ڈاؤن ہوگا طبیعت صحیح رہے گی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے معدہ بھی دعائیں کرے گا 11 مہینے تک جو معدے پہ ظلم ہوتا ہے سن رہے ہو روزہ رکھنا روزے کی برکت سے اللہ کا دیدار ہوگا یہ روزے کی برکت سے الصوم لی وانا اجزی بہی وفی روایت انا اجزا بہی روزہ میرے لیے اور روزے کی جزا میں ہی ہوں دیدار ہوگا سبحان اللہ اندروں خالی دار تادرو نور بھی نہیں حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں نا ذرا اندر کو خالی بھی رکھا کر پھر دیکھ نور کیسے آتا ہے پھر نور اندر پیدا ہوتا ہے نور پہلے دل میں آتا ہے پھر چہرے پہ نور آتا ہے اور پھر نماز میں سرور آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والذاکرین آگے فرمایا سبحان اللہ آگے فرمایا روزے رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان سنیے آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں 2 چیزوں کی ضمانت یہ 2 جبڑوں کے اندر کیا ہے زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرم گاہ کی حفاظت کرو اور زبان کی حفاظت کرو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں جنت کا ٹکٹ برائی پر قادر ہونے کے باوجود جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کا فضل ہوا اس کے لیے جنتان 2 جنتیں طالب علم تھا ایسے تفسیر روح البیان میں ہے گزرا اور اس کو برائی کی طرف کسی نے راغب کیا کسی فیمیل نے برائی کی طرف برائی پر وہ قادر بھی تھا لیکن دل کے اندر ایسے کپ کپی تاری ہوگی خوف پیشاب کے بہانے سے گیا گندگی اپنے اوپر مل لی اور وہاں سے بھاگا غسل کیا آ کر کپڑے چینج کیے جب مدرسے میں پڑھنے آیا 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا استاد جی ناراض بیٹھے کیوں لیٹ آیا ہے اور جب واقعہ سنایا استاد محترم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سینے سے لگایا بیٹا میں دعا کرتا ہوں جب تجھے موت آ گئی تیری قبر کی مٹی سے خوشبو آئے قبر کی مٹی سے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی ایک مریدنی تھی کوئی ظالم اوپر چبارے کی طرف دھوکے سے لے گیا جب برادری کا ارادہ کیا تو اس خاتون نے چھلانگ نیچے لگا دی ٹانگ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے برائی سے تو بچ جاؤں جب اوپر سے چھلانگ لگائی نا نیچے اور اپنے مرشد کو پکارا یا بہاؤالدین نقشبند شیخ کو پکارا جو ہی نیچے آئی حضرت نے پکڑ کے نیچے کھڑا کر دیا عرض کرتی ہے حضرت از کجا آمدی فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم سبحان والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کا ذکر کرنے والے بہت مرد اور عورتیں بخاری شریف کی حدیث ہے رجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے دل موم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور حدیث بات کہ اتنا ذکر کر کہ تو اپنے آپ کو بھول جا آگے آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی چاشنی نصیب فرمائے تو یہ سورت احزاب کے اندر 10 اور 10 کتنے ہو گئے جی 20 اور 10 30
یہ کلمات یہی مراد ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ 30 کلمات، آسانی سے ہو کر بیٹھو، تھک جاؤ گے ایسے۔ 10 کلمات سورہ مومنون کے اندر ہیں۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کی کامیابی، کامیاب زندگی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع سے۔ نماز خشوع و خضوع سے، جب نماز پڑھے ہو دل میں خدا کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار۔ عام نمازی اور ہیں، خاص اور ہیں، اخص الخواص اور ہیں، مقربین اور ہیں۔ ہر ایک کی نماز ایک جیسی ہی۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر خشوع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے بھائی؟ 52.5 تولے چاندی اس کی رقم ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم، یا کچھ چاندی کچھ سونا۔ سال گزر جائے، قیمت کم از کم کتنی ہو؟ جتنی 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے۔ سال کے بعد زکوٰۃ، اس میں مہینہ متعین نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں فرض ہوگی یا رمضان شریف میں، نہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی مالیت آ گئی، جو ہی سال مکمل ہوگا اب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ من آتاہ اللہ مالا فلیؤدِ زکاتہ مسل لہ مال شجاعا اکرا، جس کو اللہ نے مال دیا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بن جائے گا، اور وہ ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، کہے گا انا مالوں کا، انا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جیسے تو زکوٰۃ۔ تو کل وہ دوست ہیں میرے، حاجی صاحب ہیں، وہ مجھے پہنچانے آئے، کہہ رہے تھے الحمدللہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ سن 2000 میں آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے تقریر ان کے علاقے میں کی، حاجی صاحب میرے دوست ہیں، 2000 میں کہتے ہیں اس وقت سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ والدین کو بھی حج پڑھایا، کام کرنے والے ساتھ ہیں ساتھی 4، ان کو عمرے بھی کرا دیے، اور خود بھی حج اور عمرے نصیب ہوئے۔ 2 بہنوں کو بھی فرماتے ہیں حج پڑھا دیا، اور رات کو اکیلا موٹر سائیکل پہ پھرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ کبھی کوئی پریشانی والا معاملہ، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے بھی مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے۔ اگلے دن ایک دوست نے مجھے فون کیا، اکثر فلاں ساتھی ہے، اس نے بھینس فروخت کی ہے، 74,000 حصہ اس کو ملا ہے، 74,000 اس کے ساتھی کو۔ اب وہ بھینس سے کتنا عشر نکالے بھینس کی قیمت سے؟ میں نے کہا بھئی ان کی جو زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے سال کے بعد، عشر یہ پیداوار کا ہوتا ہے، پیداوار کا۔ جتنے بار آپ نے کماد کاشت کیا ہے، مکی کاشت کی ہے، کپاس ہے، ہاں جی گندم ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، جو بھی ہے، سال میں جتنی فصلیں ہوں گی کون سا حصہ دینا پڑے گا غلام یاسین؟ نہیں میں غلام یاسین کو اب نہ آپ سے نہ پوچھتا، آپ تو 20واں حصہ۔ کون سا حصہ؟ 20واں حصہ۔ بھئی یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 10 کلمات اور ہیں جی یہ سورت مومنون کے اندر۔ اس کا آپ نے پھر سورت مومنون کی زیارت بھی کرنی ہے، ترجمہ کنز الایمان سے آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ میں اس آیت کا آگے آپ کو کچھ اور مفہوم بھی بتا دوں۔ آج الحمدللہ پہلے تو ایک رکوع بھی درس قرآن ہوتا رہا، آج آیت ہی ایک پڑھی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے محبوب جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے۔ یہاں قاریوں کے لیے بھی ایک فائدہ بتا دوں، قرآن مجید کے اندر کتنی قراتیں ہیں؟ 7 قراتیں متواتر، 3 اور بھی ہیں، 3 اور 7 کتنی ہو گئی؟ 10۔ کئی حضرات کہتے ہیں یہ 7 عشرہ، 7 عشرہ تو 17 ہوتی ہیں، 7 و عشرہ، 7 و عشرہ۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر ابراہیم کا لفظ ہے، بعض قاریوں نے اس کو ابراہام بھی پڑھا ہے، یہ بھی ایک قرات ہے۔ لیکن اب حافظ صاحب آپ کو ایسے پڑھ کے کیا پریشان ہو جائیں گے؟
قرآن مجید کے جہاں بڑے بڑے قاری اکٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں قاری قرآن جب تلاوت کرتے ہیں بتائے میں مختلف قراتوں میں قاری قرآن تلاوت کرے گا. مثلا الحمدللہ 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ اور دال کے نیچے زیر دے کیا بنے گا؟ الحمدللہ. اب ایسا کریں لام پر بھی پیش دال پر بھی پیش، اب پڑھو کیا بنے گا؟ ہاں کبھی آپ نے سنا ہے؟ امام نہیں پڑھتا نا، آپ جھگڑ پڑیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے. وَالضُّحَىٰ وَالضُّحِي وَالضُّحِي یہ بھی قرات ہے. انذرتہم میں اس کو کئی طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جبریل کا لفظ ہے اس کو کئی طریقے سے پڑھتے ہیں. معنی میں فرق ہے. اور ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی خاطر. کہیں آپ فتنے میں مبتلا کہ آپ کے سامنے کس چیز کو ہم نے بیان کرنا ہے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں علماء کے سینے میں ہوتی ہیں، شاگردوں کو تو ہم سمجھاتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہاں ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے سن رہے ہو نا. تو یہ مختلف قرآن مجید کی قراتیں ہیں، اور ایک قرات پہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا تاکہ لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا تھا. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 30 کلمات پر عمل کر کے دکھایا. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ 30 کلمات میں نے عرض کر دیے. ایک قول ہے، 6-7 قول اور بھی ہیں. یہ کلمات کیا تھے؟ مناسک حج تھے، اور بھی قول ہے اس کے بارے میں. اب وہ عرض کروں تو پھر اور کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آگے فرمایا، اچھا قال اللہ نے فرمایا انی جائلک للناس اماما. جب امتحان میں کامیاب ہوئے، دیکھو پہلے جسم کے اندر تکلیف والا سلسلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. آپ کو آزمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہجرت بھی فرمائی اور مال بھی اپنا قربان کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی چھری آپ نے چلائی بیٹے کے گلے پر، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھجوا دیا. اور کیا تھا امتحان آپ کا؟ آگ کے اندر بھی. تو یہ تکلیفیں آپ نے سب کو برداشت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائلک للناس اماما، میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں آپ کو. امام. اچھا امام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امام کا معنی سردار، مقتدا، جس کی پیروی کی جائے. تو یہاں سمجھ لیجئے کہ اہل تشیع جو ہے نا، رافضی جو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ امامت کے بارے میں ان کا نظریہ اور ہے، اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور ہے. امامت کے بارے میں وہ کہتا ہے امام جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور یہ نبوت سے بھی اس کا مقام آگے ہے. دلیل کہتے ہیں کہ نبی کا کام، رسول کا کام ہے جو وحی ہے وہ آگے پیغام لوگوں تک پہنچا دے، جبکہ امام کا کام ہوتا ہے لوگوں کی باطنی تربیت بھی کرے، ظاہری تربیت بھی کرے. یہ امام کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کون کہتے ہیں؟ رافضی، اہل تشیع، اثنا عشری لوگ وہ کہتے ہیں. اس لیے وہ امامت کو نبوت سے بھی اہل سنت کے نزدیک جو امامت ہے یہ منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے. البتہ یہاں امام کا معنی ہے نبوت والا معنی ہے. یہاں امامت کا معنی کون سا ہے؟ نبوت والا معنی ہے. ان کا نظریہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اصل قرآن ہے، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں. حالات ایسے ہو گئے تھے آپ کتاب لے کر چھپ گئے، اصل قرآن وہاں ہے. پھر پوچھا گیا جی بتاؤ اصل قرآن کی نشانی. وہ کہتے ہیں اصل قرآن کی نشانی ہے موجودہ قرآن میں ایک حرف بھی اس کا نہیں ہے. یہ بھی ان کی کتابوں میں ہے. اب بتائیے موجودہ قرآن میں کون سے حرف نہیں؟ ٹے نہیں ہے نا، ڈال نہیں، 3 نقطے والی یہ وہ نہیں ہے، اڑے نہیں ہے، نہیں باقی تو ہے نا. اور دوسرا پے بھی نہیں. دوسرا قول ان کا ہے کہ 3 سے زیادہ اس قرآن سے. اب ذرا 3 سے اسی کو ضرب دے دیں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 90. تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ 40 پارے تھے قرآن کے. 10 پارے کہاں گئے؟ بکری نے کھا لیے تھے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکری. اس بکری نے کھا لیے، اور وہ صورت مخصوص تھی جن میں شان اہل بیت تھی.
बकरी भी माशाल्लाह मुफस्सिर अरबी जानने वाली थी, अरबी के अंदर PhD थी। उसको पता था कि सूरत में अहले बैत की शान है, अजमत है। चुन चुन के सूरतें बकरी खा गई। और आपको पता है कि उस दौर के अंदर कुरान मजीद किन चीजों पर लिखा हुआ था? पत्थरों पर, हड्डियों पर और ऊंट के चमड़े पर। कोई ऐसी बकरी है जो ऊंट का चमड़ा ही रड़क जाए, खा जाए, हड्डियों को खा जाए? देखिए बकरी ऐसी कैसी बकरी थी। चौथा कौल भी वो लिखते हैं, असल कुरान की निशानी है कि वो 70 गज लंबा। कितने गज? 70 गज। जी 70 गज लंबा हो, कौन सी प्रेस मशीन से सुन रहे हो रे जी? 70 गज। तो 4 कौल है मुख्तलिफ, 4 कौल। और इमामत के बारे में भी आपने सुन लिया। हमारा इमामत के बारे में क्या नजरिया है? जो नबूवत है, रिसालत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी और रसूल पे वाही आती है और इमाम को लोग मुकर्रर करते हैं। फिर इमामत की 2 किस्में, इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। ये जो भाई मुमताज साहब इमामत कराते हैं, ये अभी आज इशा की नमाज में इंशाल्लाह इमामत करूंगा, ये इमामत सुगरा है। और हमारे जो वजीर आजम है, सदर पाकिस्तान है, ये हमारे बड़े इमाम हैं, इनका ओहदा इमामत कुबरा वाला है। अच्छा जी, अब बताइए, आप अगर इस इमामत की शरायत किसी में ना हो, आप मुसल्ले पे खड़ा करते? जिस खानदान से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो दाढ़ी मुंडा हो या नमाज से आगाह ना हो, आप मुसल्ले पे खड़ा करेंगे? ये छोटी इमामत है। और बड़ी इमामत के लिए कोई इशारत है? देख रहे हैं ना हालात। बड़ी इमामत वो इमामत कुबरा है। और ये कौन सी इमामत है? उसके लिए तो बहुत ज्यादा शरायत है। जब महमूद गजनवी होते थे हमारे इमाम, और जब औरंगजेब आलमगीर होते थे, 12,000 हदीसों का नूर जिसके सीने में था, मस्जिद शाह बादशाही मस्जिद का जिन्होंने संगे बुनियाद रखा, कि वो रखे संगे बुनियाद नमाज तहज्जुद बालिग होने के बाद, जिसकी आज तक नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फतावा आलमगीरी जिन्होंने मुरतब कराया, उस दौर में 2 लाख रुपए खर्च आए। 500 उलमा की कमेटी मुकर्रर थी। जो आलिम दीन भी औरंगजेब आलमगीर को मिलने आता, आप अदब के लिए खड़े हो जाते थे। उस दौर के अंदर जब ये थे ना बादशाह, तो फिर दीनी मदारिस हों, मसाजिद हों, और कुरान मजीद को जानने वाले हाफिज, कारी, आलिम, इनका मकाम, और हमारी जो दरसे कुरान की महफिलें होती थी, उनकी तादाद कितनी होती थी। अबू बकर नामी मुहद्दिस हैं बगदाद शरीफ में दरसे हदीस देने के लिए, वजीर भी लाइन में लगे हुए थे आलिम दीन से मुसाफा करने के लिए। बादशाह ने भेजा, जाओ कितने हैं उलमा जो हदीस पढ़ रहे हैं मुहद्दिस, अजीम मुहद्दिस के पास। दवातें जब गिनी गई तो 40,000 दवातें थीं जो लिख रहे थे। कुछ फासले पर खड़े होकर उलमा सुनकर फिर हदीस के लफ्ज आगे पहुंचा रहे थे। लंगर का एहतमाम करने वाले वो। जब हारून और रशीद का अपना बेटा हाफिज कुरान बन गया ना, उसने 400 दिरहम वजीफा मुकर्रर कर दिया। जो बच्चा भी हाफिज कुरान हो उसको हम वजीफा देंगे। घर के अंदर 300 औरतें जो हाफिजात थीं, उनके घर के अंदर कुरान की तिलावत करती रहती। कितना ज़ौक था। अल्लाह ताला हमें वही ज़ौक नसीब फरमाए। वही अहवाल वापस आएंगे तो सुकून होगा। हम किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी और डगर पे, फिर कहते हैं सुकून नहीं है। हाँ, हर वक्त घर में लड़ाई है, हाँ औलाद ना फरमान है। पहले देखें कि हम फरमा बरदार हैं। इमामत की कितनी किस्में? इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। तो इमाम के लिए मुक्तदियों की निस्बत कुछ शरायत ज्यादा होती हैं। इमाम को ज्यादा चाहिए इबादत के अंदर मेहनत करे। तो मौलाना मुफ्ती आमिर यार खान साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम हो, खतीब हो, आलिम हो, तुम अगर नेकियों में ऐसे उड़ोगे ना, नेकियों के एतबार से परवाद करोगे, तुम्हारे मुक्तदी दौड़ेंगे नेकी की तरफ। अगर तुम दौड़ोगे तो वो चलेंगे। अगर आप चलोगे तो तुम्हारे मुक्तदी बैठ जाएंगे। अगर आप बैठ जाओगे मुक्तदी लेट जाएंगे। अगर जनाब ही लेट गए तो मुक्तदी मर जाएंगे। सुन रहे हो? तो इसलिए जो पीर हो, आलिम हो, उसको इबादत आम लोगों से ज्यादा करनी चाहिए।
عام اگر وہ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز تو عالم دین تہجد کی نماز بھی پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت بھی پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت۔ تو پہلے جو علماء ائمہ آتے تھے نا نماز پڑھانے یا جمعہ والے دن، لوگ منتظر ہوتے تھے حضرت آئیں گے ہم زیارت۔ سادگی والے لوگ، چہرے پر نور ہوتا تھا اور دل کی بیٹری چارج ہوتی تھی، آنکھوں میں نور، زبان سے جب لفظ بولتے تھے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ لاہور سو رہا ہے سید بادشاہ، سید محمد اسماعیل بخاری مرشد نے جب رنگ چڑھایا، اولیاء لاہور والا لکھتا ہے، فرمایا اب جمعہ والے دن شاہ صاحب تقریر بھی سنانا۔ حضرت نے خطاب فرمایا تو 150 کافر تک باہر آواز پہنچی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک خطاب تھا جی۔ اور دوسرا جمعہ آیا، خطاب ہوا، 250 کافر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ تیسرا جمعہ آیا، 350 کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اکابر کی تو یہ تقریریں ہوتی تھی، یہ وعظ ہوتے تھے، یہ نصیحتیں ہوتی تھی۔ جب ایک مرتبہ کوئی سن لیتا تھا نا، ساری زندگی اس کو پھر وعظ بھولتا، یوں لگتا تھا حضرت سامنے بیٹھے وعظ فرما رہے ہیں۔ ایسی کیفیت ہوتی تھی لفظوں کے اندر، روحانیت و نورانیت تھی۔ اب ان چیزوں سے ہم محروم ہو گئے، اس لیے اب تقریریں تو بہت ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر بھی ایک ہے قول، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ تقریریں تھوڑی ہوتی تھیں، لوگ عمل والے زیادہ ہوتے تھے۔ اب حالات ایسے ہیں، تقریریں زیادہ اور عمل کی پرواہ نہیں۔ اب حالات ایسے ہیں، لوگ تقریر سنتے ہیں مزے لینے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے، جبکہ تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تقریر کا مقصد ہے عالم دین معالج ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، روحانی، اور اسے دیکھنا چاہیے میرے سامنے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح لوگوں کے احوال ہوں اس کے مطابق ان کو سمجھائے، نصیحت کرے۔ معاشرے کے اندر دیکھے اب برائیاں کون سی ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، حالات درست۔ امام وہ ہو جیسے مقتدی ناراض ہوں، امام کا پیار اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہو۔ ایک دن جو امام نہ ہے مقتدی اداس ہو جائے، ہمارا امام کہاں گیا، سن رہے نا جی۔ امام بھی ایسا امام ہو اور مقتدی بھی، الحمدللہ یہاں بڑے پیارے مقتدی ہیں جی، دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ مولانا ممتاز صاحب آپ کو مبارک ہو۔ کہیں مقتدی اماموں کو بہت پریشان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ بے یہ امامت کرانا، نماز پڑھانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا بنا رہا ہوں، امتحان لیا، آزمائش میں پورے اترے، اللہ نے انعام دیا، تمہیں نبوت دینے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ عرض کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت دے دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں دوں گا، جو ظالم ہوں گے ان کو، اور جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو دوں گا۔ اب مانا نبوت والا مراد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبی کون آئے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور ان کے خاندان آگے نسل سے 300 نبی انبیاء علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی نسل مبارک سے امام الانبیاء، سیاہ لامکان، خسرو خوباں، سراپا رحمت، مشفق کائنات، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی پیاری زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے پیارے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ظالمین کو نہیں دوں گا۔ اب ظلم کا معنی لغت کے اندر تو ہے وضع شے فی غیر محلہ ہی، وضع شے جہاں کوئی چیز رکھنی ہے ادھر نہ رکھے اور جگہ۔ سرما آنکھ میں لگانا ہے، ناک میں ڈال دے سرما، لغت کے اعتبار سے یہ ظلم ہے۔ جہاں چیز رکھنی ہے وہیں رکھے، اور جگہ ہوگا تو پھر یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور ظلم کا یہ معنی کسی کا حق مارنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی۔
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی ہم مدد کریں، ظالم کی کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ روکو، کسی پر ظلم ہے۔ بوڑھا آدمی علامہ شمس الدین ذہبی محدث ہیں، الکبائر میں لکھتے ہیں مچھلی لے کر آ رہا تھا بازار سے، بچوں کو کھلاؤں گا آج مچھلی، آگے ایک اوباش بیٹھا تھا ظالم نوجوان، اس نے اس بوڑھے بابا کو تمانچہ بھی لگایا اور مچھلی چھین لی، وہ بیچارہ روتا ہوا، اس کو کہا دھمکی بھی دی تو میرا کیا کر لے گا؟ وہ گھر چلا گیا اور اس نے مچھلی اٹھائی، گھر آیا، علامہ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر، ٹھیک ہے نا جی، ایسے کاٹا کہ ساری رات اسے نیند ہی نہیں آئی، صبح انگوٹھا کاٹ دیا گیا، انگوٹھا۔ معالج نے کہا جلدی کر یہ آگے بیماری، جراثیم آگے نہ چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری رات بھی ایسے دھانے مار کے رو رہا تھا، پھر کلائی تک یہ ہاتھ کٹ گیا، دوائیں کھاتا رہا، افاقہ نہ ہوا، یہاں تک کہ پھر کوہنی تک بازو قلم ہو گیا، دھاڑے مارتا ہے، روتا ہے، دوائی کارگر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کندھے تک بازو کاٹ دیا گیا۔ اور کسی دانا آدمی نے پوچھا بھائی ذرا ہسٹری تو بتا، بیماری لگی کیسے؟ کیسے بیماری تجھے لگی؟ کہنے لگا بھائی واقعہ یہ ہے۔ اس نے کہا پھر کوئی دوائی تجھے اثر نہیں کرے، تو ہے ظالم، تو نے ظلم کیا ہے، دوائی کوئی کارگر نہیں ہوگی، نہ انجیکشن، نہ کوئی پھکی، کوئی آرام نہیں، دوائی تمہارے لیے مؤثر نہیں ہوگی، کیا کروں؟ بس اسی آدمی کو تلاش کر، اسے معافی مانگ، وہ معاف کر دے تو پھر تو بیماری ختم ہوگی، ورنہ سارا جسم تیرا کٹ جائے گا۔ 3 دن ہو گئے، دھانے مار کے روتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ 3 دنوں کے بعد اس کو دیکھا، ایسے دھاڑے نکلی، اس کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگے یار مجھے معاف کر دے۔ اس بوڑھے نے رو کے کہا جب تو نے میری بےزتی کی تھی نا، میں نے رو کے اللہ کو عرض کی مولا میرا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ روتا رہا، جب اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب جہاں بھی بیٹھتا تھا لوگوں کو کہتا تھا لوگوں میری بات یاد رکھنا، نہ ظالم بننا، نہ ظالم کا ساتھ دینا، نہ کسی پہ ظلم کرنا، نہ ظالم کا ساتھ دینا۔ اب معاشرے کے اندر حالات کیا ہیں پتہ ہے نا، کدھر لوگ کیا ہوتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی عطا کردہ توفیق سے آج آیت نمبر 134 کی تفسیر، ترجمہ اور کوئی نصیحت کی باتیں ہمیں نصیب ہوئیں تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینالو عہد الظالمین، ظالمین کو میں نہیں دوں گا خدا۔ ٹائم ہے نا کنڈے کے بارے میں جو آج کنڈے، اچھا اچھا سبحان اللہ، پیر سائیں زندہ باد، پیر سادہ زندہ باد، جی جی انہیں دی جان پٹڑی خارجی۔ سنو جی، سنو بھائی، سنو مسئلہ سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ پیر قاری خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خارجی کنہیں کہتے ہیں بھی سن لو، خارجی جن کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کے دور میں خارجی ظاہر ہو گئے تھے، اور ان خارجیوں کی نسل سے ایک تھا ذویل خویسرہ۔ تو حضور علیہ السلام جس وقت مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اپنے غلاموں کو آپ حصہ دے رہے تھے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ حضور علیہ السلام ان کو جانتے تھے، اپنے غلاموں کو کسی کو زیادہ مائل کرنے کے لیے زیادہ دے رہے تھے، سمجھتے تھے یہ میرا ایسا پیارا غلام ہے، تھوڑا دوں گا تو محسوس۔ تو وہ گونگلو سرا اور لمبی داڑھی والا خارجی ذویل خویسرہ کہنے لگا اے دل یا محمد ہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کہنے لگے خدا سے ڈرو، یہ بھی ایک لفظ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں جلال پیدا ہوا، آپ نے فرمایا اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت دو اس کی گردن نہ اتار دوں؟ آپ نے فرمایا اس کی نسل سے اور بھی آئیں گے، اللہ کی تقدیر ایسی ہے، نمازیں لمبی ہوں گی، روزے بھی ان کے بڑے ہوں گے بہت زیادہ، نیکیاں بہت زیادہ، لیکن یہ دین سے نکل جائیں گے۔ خارجی کون؟
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہیں 20,000 خارجیوں کو تہتے کرا دیا تھا. جہاں بھی خارجی ہوگا مولا علی رضی اللہ عنہ کا پیار اس کے دل میں نہیں ہوگا. اہل بیت کا پیار سنیوں کو مبارک ہو. اہل بیت کا ذکر ہو ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے. کیسے بھائی؟ صحابہ کا ذکر ہو. سبحان اللہ. یہ اہل سنت و جماعت کا تر امتیاز ہے. رافضی بھی رول گیا. رافضی بھی صحابہ کا ذکر ہو وہ جل جاتا ہے، اور رافضی کے سامنے صحابہ کا ذکر ہو وہ جل جاتا ہے. خارجی کے سامنے مولا علی کا ذکر ہو وہ جل جاتا ہے. سنی کو مبارک ہو. ہم کہیں مولا علی مشکل کشا، ٹھیک ہے نا جی. اور صدیق اکبر کا بھی نام لے لیں پھر چہرہ بھی پڑھ لیں، گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے، سمجھے یہ نبی کا سچا غلام ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خارجیہ سے بچائے، کہہ دیجیے آمین. اور رافضیہ سے بھی اللہ. اہل سنت و جماعت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اللہ کے محبوب نے فرمایا نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ، یہی حق راستہ ہے. تو مسئلہ کنڈوں والا جی، کنڈوں والا مسئلہ جی. 22 رجب آج کیا ہے جی؟ کنڈے تو ہو گئے نا. اچھا 22 رجب. 22 رجب کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی حضور علیہ السلام کے وہ کیا ہے؟ سالے ہیں. صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور کاتب وحی ہیں. اسلام انہوں نے دیر سے قبول کیا تھا. حضور علیہ السلام کے کاتب ہیں اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. اللہم جعلو ہادیا مہدیا. اے اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت دینے والا بنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا 22 رجب کو. اور کنڈے ہوتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں نقش بندی، میں نقش بندی ہوں، ہمارے سلسلے کے امام ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کے خلیفہ ہیں حضرت بستامی، آگے ان کے پھر خلیفہ پھر ابو الحسن خرقانی. ہمارے تو سلسلہ نقش بندیہ کے امام ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے امام فقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں انہوں نے بھی فیض لیا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے فیض لیا ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان کا لکھتے ہیں محققین نہ وصال ہے 22 رجب کو، نہ ان کی ولادت ہے. اور میں نے ایک جگہ تو پڑھا تھا 1906 سن 1906 کے اندر ایک شاعر تھا تبرائی، امیر مینائی شاعر تھا. اس نے یہ سلسلہ پھر کہیں لکڑ ہارے کا واقعہ وغیرہ اس قسم کی شیعہ حضرات جیسے کرتے ہیں وہ تو بڑی پابندیاں لگاتے ہیں. اگر سنی کوئی کرے تو کر سکتا ہے کیونکہ اصال ثواب ہر وقت جائز ہے، ہر وقت. باعث کو ہم کریں یہ نہیں بھئی ادھری اور نماز سے پہلے جو بچے گا ادھر ہی دفن کریں گے. یا صحابہ کے بارے میں جب ختم شریف پڑھیں تو اصال ثواب کریں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صحابہ کا نام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی، شہداء کربلا کا ذکر ہو جائے اور صحابہ کا ذکر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیونکہ وصال انہی کے وصال کی تاریخ ہے. ان کو اصال ثواب کرے، آپ بھلے کنڈے کرے کیونکہ ان کا نام ہے اصال ثواب. تاریخ کوئی مقرر اس انداز سے کریں گے تو ثواب ہوگا. آپ میں سے کسی نے کیے ہیں کنڈے بھائی؟ نہیں کیے؟ کھائے تو ہوں گے. اچھا آپ نے کیے ہیں؟ اچھا آپ نے اچھا 15 کا. اچھا چلو اچھا رازی حضرات. اس لیے پھر ہمارے سنی پہ نام ان کا لے لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصال ثواب کر دیں. تو اصال ثواب کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں فہم دین نصیب فرمائے. بس اور کوئی مسئلہ تو نہیں. اب دعا مانگے پھر نماز. جی
جی جی، اب نام یا یہ وہ پھر علامات ہم نے بتا دی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین ان کا جو ذکر محبت پیار سے نہیں کرتے، چڑھتے ہیں. اب دیکھیں معاشرے میں کوئی ہے جہاں کہیں ہوں گے تو ان کو